الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی. قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش فرمائیں، بڑی توجہ کے ساتھ، دل کی لگن کے ساتھ، اور ایک بات کو دل کی گہرائی میں اتارنے کی نیت کے ساتھ اس بات کو سنا بھی جائے اور اس بات کو کہا بھی جائے. ہم اور آپ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، آخرت، پیغمبر، کتابیں، نبی، فرشتے، اللہ کا شکر ہے کہ ان باتوں پر یقین ہے. مگر سینکڑوں باتیں ایسی ہیں جو ہمارے عمل میں ہوتی ہیں، ہم کسی درجے میں ان پر عمل کرتے بھی ہیں، اور ہماری عملی زندگی میں بہت زمانے سے چلی آ رہی، مگر سچائی یہ ہے کہ ان کی حقیقت کا ہمیں پتہ نہیں. کسی عمل کا کر لینا یہ الگ بات ہے، کسی عمل کو سچائی، گہرائی، حقیقت جان کر کرنا یہ الگ بات ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ بات جو میں نے آپ سے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کرتا ہے مگر انسان کو اس کی گہرائی کا پتہ نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کو جو دینا چاہتا ہے کرنے کے باوجود بندے کو وہ مل نہیں پاتا ہے، اور انسان مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے کام کر لیا، میں نے ٹھیک کیا، میں نے درست کیا. وہ انسان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس دنیا میں فیصلہ یا آخرت میں میرا اور آپ کا تو نہیں چلے گا، فیصلہ تو رب العالمین کا ہے. رمضان المبارک سے متعلق بھی بات کچھ ایسی ہی ہے کہ رمضان کے 30 دن یا 29 دن، اس کی راتیں اور اس کے دن، اس کی نمازیں اور دن میں روزہ اور رات میں تراویح. ہمیں اور آپ کو دن رات میں عام مہینوں کے مقابلے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. جو گرمی آج ہے وہ ایک ہفتے کے بعد بھی ہوگی، رات کالی ہوتی ہے وہ پرسوں کو بھی ہوگی، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نماز بعد میں بھی ہوگی. تو ہماری اکثریت کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے دنوں میں، راتوں میں اللہ کی طرف سے کیا تبدیلی کر دی گئی، ہمیں پتہ نہیں چلتا. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی اہتمام نہیں کیا اور بعد میں بھی نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا معاملہ ایک سا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب کائنات کو بنایا ہے، اسی موقع پر عرش عظیم میں لوح محفوظ پر یہ بات لکھ دی تھی
کہ اس دنیا کے اندر بندوں کے ساتھ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. یعنی اگر بات کو آسان کر کے کہوں کہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے بلا کی محبت اور بلا کا پیار ہے. یہ بات میں نے عرض کر دی، آپ نے سن لی، مگر میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ حقیقت اس کی ہمیں نصیب نہیں ہے. اس میں کون سی دلیل کی ضرورت ہے؟ اگر بلا کا پیار، بلا کی محبت ہوتی تو زندگی کی یہ صورتحال نہ ہوتی جو اس زمانے میں. ایک بچے کو اپنی ماں سے جب شدید محبت ہوتی ہے تو کوئی ذرا چھوڑا کے دیکھے ماں سے، پھر چلے گا پتہ. کسی شریف نوجوان کو اس سے باپ سے چھوڑا لیجئے، پھر چلے گا پتہ. بالکل یہی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بلا کا پیار ہے، اور اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنے پیار کو ہم کو بتلایا ہے. اس کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے، اس کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان کیا. میں صرف ایک مثال عرض کروں گا. ہم اور آپ ابھی گھر سے آئے، آپ اور میں مسجد میں نماز کی نیت سے آئے. مجھے اور آپ کو پتہ نہیں، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک زبان یہ کہتی ہے کہ تم جو مسجد میں جا رہے ہو، تمہارے ہر قدم پر ایک نیکی تمہیں مل رہی ہے اور ایک گناہ تمہارا ختم ہو رہا ہے. اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بھی نہیں بتا سکے گا کہ ہمیں معلوم ہے. اگر اس کی حقیقت دل کی گہرائی سے پتہ چل گئی ہوتی تو بکواس کرتے ہوئے نہ آتے. جو چاہے موضوع چھیڑ دے. جا رہے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، نہ ان سے کوئی پوچھنے آ رہا ہے، نہ ان کی کوئی رائے لے رہا ہے. بس ہے. زبان کا نام تنہا بولنا تو نہیں ہوتا کہ بے لگام ہو جائے، جو چاہے منہ سے نکالتے رہو. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو چاہے بولتا رہے. نہیں، زبان کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا. مگر یہ حدیث برحق ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں آئے گا تو اللہ کا نظام رحمت اس کے ساتھ یہ کرتا ہے. مسجد میں پہنچے تو آ کر وضو کیا. بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، کسی اللہ کے بندے نے وضو کیا تو رب العالمین نے سر سے لے کر پاؤں تک اس کی آنکھوں کے، اس کی ناک کے، اس کی زبان کے، اس کے کانوں کے، اس کے ہاتھوں کے، اس کے پاؤں کے سارے گناہ نکل گئے، بالکل صاف کر دیا. عجیب و غریب رب العالمین کی رحمتیں جو انسان کے. یہ راز تو اللہ کی طرف سے حضور پاک علیہ السلام نے امت پر کھولے، ورنہ کسی کو کیسے معلوم ہوتا. ہم تو وضو کرتے، ہمیں تو کبھی غیبت گرتی ہوئی نہیں دیکھی کہ کلی کر رہے ہوں، جھوٹ گر رہا ہو، غیبت کلی کر رہے ہوں، غیبت منہ سے گر رہی، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے اللہ کی طرف سے یہ اطلاع دی. حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ ٹھیک سے وضو کر لے تو سر سے لے کر پاؤں تک رب العالمین بالکل چمکا دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. مگر شرط اول یہ ہے کہ اس نے وضو اللہ کے لیے کیا. ایک روٹین کا وضو ہوتا ہے، آئے وضو کرنے بیٹھ گئے، نہ پہلے کچھ سوچا نہ بعد میں کچھ سوچا کہ کیوں کیا، کہ سب کر رہے ہیں، کرتے ہی ہیں نماز کے لیے. نہیں، آپ نے وضو کیا، آپ نے نیت نہیں کی. زمین آسمان کا فرق ہے. ایک آدمی کسی موقع پر اپنی بیوی کو جاگتے میں طلاق دیتا اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو طلاق ہو گئی، اور وہی آدمی اگر سوتے میں بڑبڑا کر کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق نہ ہوئی. کیوں؟ منہ سے یہ بھی نکلا، منہ سے وہ بھی نکلا. مفتیان کرام کہتے ہیں یہ ہو گئی، یہ نہ ہوئی. اس کے پیچھے نیت نہیں ہے، اس کے پیچھے نیت ہے. ہمارے اسلام میں تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات. دو باتیں،
اس کے بعد آپ وضو کر کے ادھر کو آئے. کسی اللہ کے بندے نے وضو کرنے کے بعد صرف اتنا کہا, میں عربی زبان میں نہیں کہتا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, آپ صرف اتنا زبان سے کہہ دیں کہ اللہ میں آپ سے راضی ہو گیا, میں نے آپ کے دین کو دین مان لیا, میں نے آپ کے نبی کو نبی مان لیا. رب العالمین فرماتا تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ 3 ہو گئے. آپ مسجد میں تشریف لائے, جیسے ہی آپ نے مسجد میں نماز کی نیت سے پہلا قدم رکھا, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے. آپ نے تو دعا کی تھی اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہ رحمت کے دروازے کھول دیجئے. مجھے 2-3 منٹ کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں آپ سے اپنے آپ سے اسلام کے نظام کو سمجھاؤں. ایک اللہ کا بندہ مسجد میں آیا, مسجد میں آ کر سنتیں پڑھی. اگر تحیت الوضو پڑھی وضو کے بعد کی 2 رکعت, یا آپ نے تحیت المسجد پڑھی کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد کی, اگر مکروہ وقت نہیں تو حدیث شریف ہے کہ رب العالمین سارے گناہ معاف فرما دے گا. بعد روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے تحات الذنوب, پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں گناہ, جس طرح سے پتجھڑ کے زمانے میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں. پتہ چلا اسلام میں رب العالمین کے نظام پر اگر غور کیا جائے, ہماری زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی رحمت غالب ہے. اگر میں صرف اسی کو بیان کروں گا تو کم سے کم 2 گھنٹے لگیں گے. ایک آدمی کہتا اللہ اکبر, اگر کسی نے امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی, حدیث شریف ہے کہ اللہ سب کو معاف فرما دیتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی سیدھی والی صف میں کھڑا ہو گیا امام کی جانب, سیدھی جانب, اس پر خاص طور سے اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ پہلی صف میں ہوتے ہیں اس پر اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے. رحمت گنہگاروں کو تو نہیں ملتی, رحمت تو اس کے خاص بندوں کو ہی ملا کرتی. عرض کرنے کا مقصد ہے, ایک اللہ کا بندہ رکوع میں گیا, وہ کہتا سبحان ربی العظیم, سجدے میں گیا سبحان ربی الاعلی. حدیث شریف ہے کہ ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. آپ یقین جانیں ایسا لگتا ہے جیسے رب العالمین نے رحمتوں کے مغفرتوں کے ڈھیر لگا دیے. اب آپ رمضان کے روزوں کے علاوہ زکوٰۃ کی بات, حج کی بات, فلاں کی, مگر ہمیشہ یاد رکھیں جس لائن کے اندر رب العالمین نے نیکی رکھی ہوتی ہے, شیطان جب کبھی اس لائن میں آتا ہے اسی لائن کی گمراہی کرتا ہے, الگ سے نہیں کرے گا. مسجد میں آپ سے آ کر یہ تو نہیں کہے گا زنا کر لو, کوئی کہ بھی نہیں کرے گا باحیا آدمی, نہیں, وہ یہاں کی بکواس یہاں کرے گا. رمضان المبارک میں پچھلی مرتبہ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا, ایک صاحب آئے, تقریباً 1.5 گھنٹہ انہوں نے مجھے پریشان کیا. یہ امت میں جو مولانا حالات چل رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اب امت کے حالات بتاؤ. پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا 1.5 گھنٹہ تو امت کے حالات میں گیا. مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی میں رمضان کبھی دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, آپ کو بھی نہیں معلوم. ایک اللہ کا نظام ہے. اس لیے جن لوگوں نے رمضان المبارک پہلے زمانے میں گزارے, اس طرح کے واقعات ایک نہیں بے شمار, کہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی وہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے اب ہماری تمہاری ملاقات اگر زندگی رہی تو عید کے چاند پر ہوگی. ہم بات نہیں کریں گے آپ سے, کچھ بھی ہو جائے. آ جائے کوئی علامہ اپنے وقت کے, ہوں گے بڑے آپ اپنے گھر کے, نہیں, بات نہیں کریں گے. میں اور آپ اس دنیا میں آ گئے کہ یہ والی باتیں دماغ کے اوپر اڑ جاتی ہیں. وہ قوم ان باتوں کو کیا سمجھے گی جو رمضان کی راتیں کیرم میں گزارتی ہو؟ وہ کیا سمجھے گی؟ وہ تو یہ کہتی ہے کہ ملا لوگوں کی بڑھ ہے, یہ ہماری بڑھ نہیں, یہ ملاؤں کے باپ کہہ کر گئے, اور آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کیا کہہ کر گئے تھے. یہ ملا لوگوں کی بڑھ نہیں ہے, یہ حدیثیں ہیں. میں آپ کو ایک ایک حدیث کہہ کر بیان کر لوں. اس کے نتیجے میں کچھ اللہ کے بندوں نے اپنے آپ کو بنایا کہ ہم رمضان کیسے گزاریں. کسی نے کہا نہیں, باتیں نہیں کریں گے. کسی اللہ کے بندے نے کہا کہ پورے سارے سال کام کرتے تھے, اب کام نہیں کریں گے. اب تنہا قرآن مجید, اب تنہا رب العالمین کا ذکر و اذکار, مسجد کا قیام, راتوں رات اللہ سے مانگنا, پھر تراویح اور پھر رمضان اور پھر وغیرہ وغیرہ. یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے نماز کے متعلق عرض کیا, یہی معاملہ زکوٰۃ کا, یہی معاملہ حج کا.
کوئی اللہ کا بندہ حج کرنے جاتا ہے، حدیث شریف میں اگر صحیح طرح سے حج کیا، جب لوٹ کر آئے گا وہ بالکل ایسے آئے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا۔ مگر ایسا تو ہو، جس زمانے میں مینا میں خیموں میں آگ لگ گئی تھی، سنا ہوگا، یاد ہوگا، بہت سے لوگ شہید ہو گئے تھے، اس سے 1 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے سنبل کے ایک صاحب مینا میں اپنی بیوی سے کھچڑا پکوا رہے تھے۔ اب کیا کرو گے اس کا؟ وہ پیٹ کا پجاری ہے، اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، پیٹ اور شرم کا، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں۔ اس سے کوئی معلوم کرے کہ تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہے، اور اگلا تجھے معلوم نہیں کبھی نصیب ہوگا کہ نہیں چل رہا ہے۔ اور جب سے یہ موبائل آیا ہے تو بس الامان الحفیظ، ایسا لگتا ہے دجال نہیں آیا ہے، دجالیت پوری آ گئی۔ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالا، کسی کو موبائل دے دیا اور کہا بھائی ذرا ہمارا فوٹو کھینچ دو، یہ ان کا طواف ہو رہا ہے۔ اور طواف کیا ہے؟ یہ اللہ کے گھر کا چکر نہیں، یاد رکھیے گا، اللہ کا گھر تو سمبل ہے، علامت ہے، یہ اصل میں اللہ کی ذات کے چکر ہے، یہ اللہ کی ذات کے چکر ہے، یہ تو علامت ہے۔ جیسے میں اور آپ ادھر کو نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کعبے کی پوجا کرتے ہیں؟ میں آپ سے معلوم کروں، میں اور آپ ادھر کو نماز پڑھ رہے تو کعبے کی پوجا کر رہے ہیں۔ مان لیجئے اللہ نہ کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کسی زمانے میں خدا کا کوئی دشمن آ جائے اور کعبۃ اللہ کو بالکل مٹا دے تو نماز ادھر کو ہوگی کیا؟ نماز تو ادھر کو ہی ہوگی۔ ہوائی جہاز 35,000 فٹ کی بلندی سے اڑتا ہے، نماز تب بھی ادھر کو ہوتی۔ لوگ پنڈبی کے اندر ہوتے ہیں سمندر کی گہرائیوں میں، نماز تب بھی ادھر کو ہوتی۔ پتا چلا کہ کعبۃ اللہ کی جو چوکور عمارت ہے وہ تو ایک علامت ہے، اگر یہ علامت نہیں ہوگی تو پھر ہم کیسے نماز پڑھیں گے، کدھر کو پڑھیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے علامت کو متعین کر دیا، یہ تمہارا قبلہ ہے، تم نماز ادھر کو پڑھو، مگر تمہارے دل کا رخ اللہ کی ذات کی طرف ہے، ورنہ اس کے بغیر تو مسئلہ بنے گا، کوئی ادھر کو پڑھے گا، کوئی ادھر کو پڑھے گا۔ ایک بات، ان تمام باتوں کے بعد اب میں عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سارے انسانوں کے حالات سے واقف ہے۔ تم پوری زندگی تم کر کیا رہے ہو؟ ہمارے اعمال جو اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں اپنے اعمال سے واقف ہوں، کسی درجے میں آپ بھی واقف ہیں۔ آپ سوچیں، اتنی لاکھوں رحمتیں رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے چاروں انتظام فرما رکھی، یہ کر لو معافی، یہ کر لو معافی، یہ کر لو معافی، یہ کر لو معافی، اللہ اکبر۔ مگر رب العالمین جانتا ہے کہ میرے بندے تو نے میری رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تب رب العالمین فرماتا کہ نہیں، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت چاہتی ہے کہ میں تجھے معاف کروں، اور بندے کی جسارت، بندے کی ڈھٹائی اور بندے کا آخری درجے گندا ہونا، ناسمجھی، بے شعوری، وہ یہ کہہ رہی کہ نہیں مجھے جہنم میں جانا ہے۔ اب تو بیچارے، میں تو یہی کہتا ہوں، ناسمجھ ہوتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں منہ سے کہ میں جنت میں تم ہی چلے جائیے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ ہم یہی کہیں گے تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اگر تمہیں سچائی کا پتہ ہوتا تو تمہارے منہ سے کبھی نہ نکلتا۔ نہ تم نے قبر کو سمجھا، نہ قبر کے عذاب کو سمجھا، نہ موت کی سختی کو سمجھا، نہ تم نے موت کی پریشانی کو جانا۔ ہم تو یہی کہیں گے تم نے جملہ غفلت میں کہہ دیا۔ ان تمام باتوں کے ساتھ جو میں نے عرض کیا کہ رب العالمین کی رحمت اللہ کے اس کے غصے پر غالب ہے۔ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ 11 مہینے تم کچھ کرنے کو تیار نہیں، میں آپ یقین جانے میں بہت سوچ کر ایک ایک لفظ بول کہ تم کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں، تم میرے رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے، میرے انعامات سے فائدہ اٹھاتے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے، اچھی بھلی زندگی گزارتے۔ نہ تو اسلام میں کھانا پینا منع ہے، نہ تجارت منع ہے، نہ کام کاج منع، آپ حلال کمائیں، زندگی بھر کمائیں، جم کر کمائیں۔ ہمارا اسلام ہم سے سنیاس کی، جوگی بنے کی باتیں نہیں کرتا۔ ہمارے نبی وہ نبی تھے جنہوں نے تجارت بھی کی، دنیا میں حکمرانی بھی کی، ان کے خلفاء نے دنیا کے اندر حکمرانی کی، وہ سب باتیں الگ ہیں۔ جب رب العالمین کو بندوں کی جانب سے 11 مہینے یہ پیغام پہنچتا ہے کہ نہیں، کہ ہم تو اپنی جگہ ایک بھی سننے کو تیار، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، خدا کی پناہ، ہم تیار نہیں۔
مر جائیں گے, سڑ جائیں گے, گل جائیں گے, بندر بن جائیں گے, مگر نہیں مانیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا واقعی جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے, اللہ وہ کر دیتا, مگر وہ پھر یہ کہتا کہ میرے بندو تم مجھے نہ سمجھ رہے, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بندوں میں شکر گزار کا, تم مجھے نہ سمجھے. اس کے بعد رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ لے کر آتا ہے. کہا کہ تم سننے کو تیار نہیں, ماننے کو تیار نہیں, اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں, بالکل ایسا لگتا ہے مٹی کا تودا بن گئے, پتھر بن گئے, تم ہلنے کو تیار نہیں. پھر رب العالمین اپنے کرم سے رمضان المبارک کا موسم بہار لاتا ہے. میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی جو دوپہر ہے رمضان میں, جو دوپہر ہوگی دونوں ایک سی. مسجد میں کہہ رہا ہوں رب کعبہ کی قسم, اتنا فرق ہے اس دوپہر میں اس دوپہر میں جتنا آسمان ساتوں کے بیچ میں فرق نہیں. آنکھیں چاہیے, یہ تو دیدے ہیں, یہ کیا ہے؟ بوڑھے ہو گئے تو کام کرنا بند کر دیا, آئی سائڈ ویک ہو گئی تو چشمہ لگا لیا, یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو راستہ دکھلاتی ہیں. قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں, وہ الگ ہے. یہ تو راستہ دکھلاتی ہے, اندھیرے اجالے کا فرق کرتی ہے. اس لیے رب العالمین نے پورے نظام کو بندوں کے لیے بدل دیا. دو جگہ ہیں, ایک جگہ سے انسان کو بدماشی, عیاشی, بدتمیزی, قتل و غارت گری, زناکاری, جھوٹ, مکاری, دھوکہ, دنیا کی جتنی برائیاں ہیں, ایک جگہ تو وہ ہے جہاں سے میسج بندوں کو یہ والے ملتے ہیں, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, گندے. اب کون گندے کاموں کو لمبائی کی پوری فہرست بیان کرے؟ آپ سوچ لیں. سب کا ٹھکانہ رب العالمین نے جہنم بنایا ہے. گندے میسج اور گندے پیغام جہنم سے, ان کا خاص تعلق ہے. اس لیے تو کہا گیا کہ جھوٹ بولو گے تو جہنم, بدنکاہی کرو گے تو جہنم, زناکاری کرو گے تو جہنم, کسی کی زمین مارو گے تو جہنم, پیسے مارو گے تو جہنم, دھوکہ دو گے تو جہنم. تو کیا مطلب نکلا اس کا؟ اس کا ٹچ ہے کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام پر لاکھوں رحمتیں, اس اللہ کے بندے نے دنیا میں آ کر اللہ کی طرف سے یہ راز کھولے, ورنہ میرے اور آپ کے دماغ کے اوپر اڑ جاتی کہانی, ہم اور آپ کیا جانتے. اس بنیاد پر حدیث شریف میں فرمایا کہ رب العالمین اس جہنم کو جہاں سے گندے پیغام انسانوں کو آتے ہیں, مرد, عورت, چھوٹے بڑے, پوری دنیا, اللہ کہتا میرے بندے تو رکنے کو تیار نہیں, میں تیری خاطر 1 مہینے کے لیے, تیری مغفرت کے لیے اس جہنم کے دروازے بند کیے دیتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, اللہ کی, کوئی اللہ کا بندہ کیا بیان کرے. بندہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے گناہ کرنے, اور رب العالمین کی رحمت گھسیٹ رہی ہے, نہیں مجھے تجھے جنت میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے. کیا پیارا نظام ہے اللہ کا. اور اللہ معاف فرمائے کیا درگت بنائی ہے رمضان کی اس قوم نے کہ بس پوچھے نا آپ. آ رہا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا. ایک نظام ہے جہاں سے گندے میسج آتے ہیں, اس کے دروازے بند, اور ایک نظام وہ ہے جہاں سے شاندار پیغام آتے ہیں. اللہ کو مانو, اچھائیاں کرو, انسانیت کی باتیں کرو, عافیت کی باتیں کرو, سکون کی باتیں کرو, ایک دوسرے کا احترام کرو, چھوٹوں پر شفقت کرو, نمازوں کی پابندی, قرآن کی پابندی, ایک اچھا بندہ بن کر جیو. یہ سارے پیغام جنت سے آتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیں, اگر کسی نے کانٹا ہٹایا اللہ کہتا ہے تیرا ٹھکانہ جہنم میں, تو نے ان سے تکلیف کو ہٹایا اللہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں, کسی کو لباس پہنایا تیرا ٹھکانہ جنت میں, نعوذ باللہ, زبان سے تیرا ٹھکانہ جنت میں, یہ کیا تیرا ٹھکانہ جنت میں, اچھا کام کیا تیرا ٹھکانہ جنت میں, یہ کیا, یہ پتا چلا کہ ان تمام چیزوں کا تعلق جنت سے. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم مگر ہے تعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے پورے 1 مہینے تک. آپ کی اس مسجد میں اے سی نہیں ہے, میں آپ سے معلوم کروں اگر اس میں اے سی لگ جائیں تو موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اور اگر اے سی نہیں ہوتا ہے تو درمیانی ہوتا ہے, پنکھے چل رہے ہیں. رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے جنت کے دروازے کھول دیے,
اب دنیا کے اندر اس کی ہوائیں، اس کے جھونکے، اس کا پیار، رب العالمین کی طرف سے عنایت والی، رحمت والی، محبت والی، مغفرت والی ہواؤں کے جھونکے آ رہے ہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ ہمیں کیا معلوم، پھر تو ہم آپ سے یہ کہیں گے آپ کو کیا معلوم کہ رب العالمین کی ذات ہے؟ پھر ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے آئے، آپ کو کیا معلوم؟ پھر ہم آپ سے یہ پوچھیں گے جہنم ہے کہ نہیں، کہ آپ کو کیا معلوم؟ یہ کیا تو ہر جگہ قائم ہو سکتا ہے؟ اور آخری بات یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں آپ کی جو ماں ہے، آپ کو کیا معلوم کہ آپ اس کے بیٹے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم؟ آپ تھے اس دن، آپ تو پے کرتے ہوئے گھر میں آئے تھے، تمہیں کیا معلوم؟ گھر والوں نے بڑے ہو کر بتایا کہ ہاں بھائی تمہاری ماں ہے، تمہارے باپ ہی بھائی ہیں، آپ کو کیا معلوم؟ اگر ایسے انکار شروع ہوا تو نہ باپ رہ سکے گا، نہ ماما رہ سکے گی۔ اگر یہ کہانی چلے گی تو دنیا اعتماد پر ہے، یہاں سچائیوں کو مانا جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کے اب جھونکے وہاں سے آ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہاں ایک چیز اور بھی ہے، وہ جو تمہارا دشمن حقیقی ہے ابلیس اور اس کے جتنے ساتھی ہیں، رب العالمین کی طرف سے پاک پیغمبر نے فرمایا ہم ان کو جکڑ کر باندھ کر پھینک دیتے ہیں۔ اب بندہ رمضان المبارک میں اکیلا ہے، اگر کوئی اللہ کا بندہ چاہے کہ مجھے اللہ کی طرف دوڑ بھاگ کرنی ہے، ترقی کرنی ہے، مجھے اللہ کی طرف کو آنا ہے، مجھے اپنے آپ کو اچھا انسان بنانا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، چلے جاؤ سیدھے روڈ کے اوپر، نہ شیطان ملے گا، نہ ابلیس ملے گا، نہ طاقتیں ملیں گی، کچھ نہیں۔ کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ فلاں گالی پکڑا ہے، لڑ رہا ہے، جھگڑا رہا ہے، یہ طبیعت کے پرانے اثرات ہیں، شیطان نہیں ہے، یہ آپ کا پرانا ملغوبہ ہے، اللہ کے دین کو بدنام مت کرو۔ جو سال بھر دل پر زنگ لگائی تھی اس کے اثرات تو ہیں، جہنم کے دروازے تو بند کیے گئے، جنت کے تو کھلے ہیں، یہ تو وعدہ کہیں تھا کہ ایک دن تمہارا دل بھی صاف کر دیں گے اسی دن، یہ تو آپ کے اوپر ہے، آپ کیوں شریعت کو بدنام کر رہے ہیں؟ یہ پرانے اثرات ہیں۔ یہ موسم بہار ہے میرے اور آپ کے لیے، جس طرح سے ابھی کچھ زمانے پہلے آپ نے باغ میں دیکھا، آموں کے باغ کے اندر ہلکے ہلکے پھول آنے شروع ہوئے، جس کو بور کہتے، بس ایک دم جاگ گیا اس کا مالک، باغبان ایک دم جاگ گیا، کبھی جا کر نیچے پنیاں باندھتا ہے، تو کبھی جا کر سفید رنگ کا پاؤڈر ڈالتا ہے، تو کبھی جا کر پانی ڈالتا ہے، کبھی جا کر چھڑکاؤ، اور نہ معلوم کیا کیا کرتا ہے، اس سے کوئی معلوم کرے کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا موسم بہار ہے، اگر سوتا رہ گیا تو تباہ ہو جائے گا۔ رب العالمین بھی یہی فرماتا ہے کہ بندے یہ میں نے تیرا موسم بہار بنایا ہے، تم کام کرو۔ رمضان المبارک اس لیے کہ سوئیں، ارے تم نے کیا آگ لگانے کی قسم کھائی اپنے اندر؟ عجیب و غریب کہانی ہے ہمارے ملک میں، اور آپ سے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں، جذبات میں نہیں، میں سچ کہتا ہوں، جتنی درگت اس ملک میں بنتی ہے رمضان کی، دنیا کے کسی ملک میں نہیں بنتی۔ امریکہ چلے جائیے، پیرس چلے جائیے، کینیڈا چلے جائیے، لندن چلے جائیے، مغربی ملکوں میں، میں مکے مدینے کی بات نہیں کر رہا، مغربی ملکوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں زناکاری جنم لیتی ہے، اور اس زمانے کے جوان جس کی غلامی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آئیڈیل ہے اس زمانے کا۔ آپ جائیں گے تو ایک ایک مسجد میں عصر کی نماز کے بعد 3000 4000 5000، اور سارا افطار 2 کھجوروں پر 1 گلاس پانی پر، پورا کہیں چلے جائیں۔ یہ صورتحال جو ہمارے اور آپ کے ہیں دنیا میں کہیں نہیں۔ جو درگت ہم نے اپنی عورتوں کی سال بھر بنائی رمضان المبارک میں، اس سے زیادہ بنائی۔ ایسا لگتا ہے کہ ان سے معلوم کر کے قبر میں حساب ہوگا کہ اس بیچاری کو 3 بجے سے کھانے پر لگایا کہ تم پکاؤ۔ اب تو غیر مسلم بھی یہ کہنے لگے وہ تمہارا کھانے پینے والا مہینہ کب آئے گا؟ غیر مسلم کہتے یہ رمضان جس میں رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم تمہارے جسم میں جو 2 پارٹ ہیں، ایک پارٹ تمہارا وہ ہے جو حیوانیت کا جانوروں والا ہے، اور ایک پارٹ وہ ہے جو فرشتوں والا ہے۔ ہم تمہیں ذرا کم کھلا کر تمہارے جانوروں والے پارٹ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، کم کرنا چاہتے ہیں، اور تمہاری روحانیت کا جو پارٹ ہے اس کو ذرا اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یقین جانے کہ سال میں 11 مہینے جو نہیں کھایا ہوتا وہ اس میں اور بن گیا۔ یہ دیکھو تو صحیح امت کر کیا رہی ہے۔
جتنے حلیم کے ٹھیلے میں صرف سنبل کی بات کر رہا ہوں، جامع مسجد میں اگر چلے جائیں گے دہلی اور ریان اور پورے کا پورا علاقہ، اور یہ آپ کا یہ چاندنی اور چاندنی چوک، اللہ کی پناہ، ادھر بڑے پروگرام ہوئے تو کہ اللہ کی پناہ اس قوم میں دیکھو ہو کیا رہا، اسے تو لگتا ہے کچھ دنیا میں پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں۔ مستقل میرا دہلی میں ادھر ادھر پروگرام ہوتے ہیں کبھی یہاں وہاں، ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب اپنی دیگیں لے کر آتے ہیں رات کو 1 بجے، اور ایک صاحب رات کو 4 بجے دیگیں لے کر آتے ہیں اپنی 15-20، اور وہ 6 بجے تک ختم ہو جاتی ہیں، اور کھانے والے رات کو 4 بجے آئیں گے۔ اور رہا رمضان المبارک تو اللہ کی پناہ، یہ ہے قوم، یہ رمضان گزار رہی۔ اور اگر آپ یہ والی باتیں کہیں گے مولانا یہ تو لے دے کے رمضان المبارک سے متعلق ایک حدیث یاد رہ گئی، لوگ کہتے ہیں حضرت وہ تو رمضان میں ایمان والے کی روزی بھی تو بڑھا دی جاتی ہے۔ ہاں آپ جیسا عاشق سنت ہمیں ایک ہی ملا دنیا میں، تردامنی پہ شیخ کی نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں فرشتے وضو کریں، ہم آپ کی بزرگی سے واقف ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی بات یاد رہی ہے آپ کو۔ اس کو کس نے کہا رمضان المبارک؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ پہلے والوں پر بھی فرض کیے، اور رب العالمین فرماتا ہے مسئلہ جنت کا نہیں ہے، مسئلہ جہنم سے بچنے کا نہیں ہے، مسئلہ جنت کے دروازوں کے کھلنے کا نہیں ہے، مسئلہ جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا۔ رب العالمین کہتا ہے میں تجھے تیرے دل کی روشنی دینا چاہتا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ تجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ یہ ہے سارا رمضان۔ مسئلہ اس کا نہیں، یہ تو شوق دلانے کی چیزیں ہیں، یہ کرو گے اللہ یہ دے گا، یہ کرو گے اللہ یہ دے گا، یہ کرو گے اللہ یہ دے گا۔ ظاہر بات ہے کہ بندہ کمزور ہوتا ہے، رب العالمین کی نعمتیں اسے شوق دلاتی ہیں، لہذا عمل کے اوپر آ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے اللہ کے بندوں کے لیے خوشخبری۔ میں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آپ سب سے کہہ رہا ہوں، چھوٹے گھر کے ہوں، درمیانی گھر کے، بڑے گھر کے، کھل کر کہہ رہا ہوں، سوچ کر کہہ رہا ہوں، عورتوں کی درگت نہ بناؤ، ورنہ خدا کے ہاں تم جواب نہ دے سکو گے، مت بناؤ، اسے بھی قبر میں جانا ہے۔ اگر ہو سکے تو لکھو میری بات کو، رب کعبہ کی قسم حدیث کے مخالف ہے، دین کی روح کے مخالف ہے، تقوی کی روح کے مخالف ہے، اور رمضان المبارک کی آمد اور برکتوں والے دین کے مخالف ہے۔ کب تک اس کے اوپر صلح کرو گے کہ حضرت ذرا سمجھ کے کہا کیجئے، تمہارے سمجھ میں اگر آگے تو دین چھوڑنا پڑ جائے گا کسی دن، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ وہ رمضان المبارک کے روزے جو انسان کو تقویٰ دینے آئے، ہلکا کرنے آئے، ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے اندر 2 پارٹ ہیں، 2 حصے ہیں، ایک جانوروں والا ہے، جانور کھاتا ہے، جانور پیتا ہے، جانور پیشاب کرتا ہے، جانور کا میل فیمیل سسٹم ہے، جانور سوتا بھی ہے، جانور بیٹھتا بھی ہے، یہ سارے کام میں اور آپ بھی کرتے ہیں، ہم اور آپ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم اور آپ بھی سوتے ہیں، ہم اور آپ بھی باتیں کرتے ہیں۔ اگر انسان کے جسم کے اندر جانور والا پارٹ ہے بھی ہو گیا اور یہ چیز اونچی ہو گئی، اور انسانوں کی روحانیت کا پارٹ اگر نیچے کو چلا گیا، تو پھر یاد رکھنا یہ سارے کام وہ کرے گا جو بازار میں چلنے والا بیل کرتا ہے۔ آپ بیل کو دیکھ لیں، وہ جا رہا ہوتا ہے، سبزی کا ٹھیلا کھڑا، اس سے تو نہیں پوچھتا کبھی وہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ذرا میں 2 منہ مار لوں آپ کے ہاں، وہ کہتا ایک گڑیا ان کی اٹھا لی، 2 ڈنڈے مار دیے تو کیلا ادھر سے اٹھا لیا، ادھر 3 مارے تو نے کہا خربوزہ اٹھا لیا۔ کوئی اس سے نہیں کہتا تم یار کیسے بیل ہو، کچھ سوچنا چاہیے تمہیں۔ رب کعبہ کی قسم شریعت یہی کہتی ہے، مجھ سے اور آپ سے کہتی ہے تم بیل ہو گئے۔ لگے برا کسی کو، میں مسجد میں کہہ رہا ہوں، اپنی قبر کو سوچ کر کہہ رہا ہوں، اپنی موت کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، اگر میں نہیں کہوں گا تو میں نے جھوٹ بولا آپ سے۔ یہ شریعت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہ کرنا یہ شریعت کو ذبح کرنے کے مطابق ہے۔ عملی کوتاہی الگ ہے، ہم دنیا کے نظام کو بدل دیں، یہ تو ہم حق نہیں بنتا۔ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ یہاں منہ مارے گا، یہاں منہ مارے گا، یہاں کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا، کیونکہ انسان کی حیوانیت کا پارٹ اونچا ہو گیا۔ ایک انسان کی روحانیت ہے، جو روح ہے، ہمارا اور آپ کا جسم حیوانوں والا ہے، ہمارے اور جانور کے درمیان حیوانیت میں کوئی فرق نہیں ہے، بناوٹ کا فرق ہے، جسم کا فرق ہے، آنکھوں کا فرق ہے، زبان اس کے بھی ہے، زبان ہمارے بھی ہے، آنکھیں اس کے بھی ہیں، آنکھیں ہمارے بھی ہیں، کان اس کے بھی ہیں، کان ہمارے بھی ہیں، طاقت اس میں بھی ہے، طاقت ہمارے اندر بھی، ہزاروں باتوں میں مشابہت ہے۔ مگر وہ قرآن نہیں پڑھتا، آپ قرآن پڑھتے ہیں، وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، آپ لیتے ہیں۔
آپ کسی چیز سے سہمتے نہیں، آپ سہمتے، وہ نہیں سہمتا. یہ کیا ہے؟ یہ روحانیت. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ رمضان المبارک میں حیوانیت کے نظام کو کم کرو، اس حیوانیت کے نظام کو کم کرو اور اپنے روحانیت کے نظام کو ذرا اونچا کرو. اس کے لیے کیا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے کم کھانا کر دیا ہے، کم پینا کر دیا ہے، کم سونا کر دیا ہے، اور نماز کی مقدار بڑھا دی ہے کہ رات کو 20 رکعت یعنی 40 مرتبہ خدا کے سامنے پیشانی کو اور ٹکاؤ. اے ہائے، کیا پیارا اللہ کا نظام ہے. کیا پتہ نہیں کون سی بدترین عقلیں ہیں دنیا میں جو اسلام کے نظام کو سمجھنے کو تیار نہیں. واقعی کہتا ہوں، شاید کھوپڑی بٹ گئی کہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا دین کیا کہہ رہا ہے. بنانے کے لیے آیا ہے، انسانوں کو چمکانے آیا، تقویٰ دینے آیا ہے. ہم نے رمضان المبارک میں الٹا کر لیا، کھانا بھی بڑھا دیا، باتیں بھی بڑھا دی، پینا بھی بڑھا دیا، سونا بھی بڑھا دیا، سارے کام بڑھا دیے. کئی سال پرانی بات ہو گئی، شاید میں باہر سے آیا تو میں ایک جگہ کہیں پروگرام میں گیا، لوٹ کر آیا تو میں نے واقعی جگہ دیکھا بڑے سنجیدہ شریف لوگ جنہیں میں بہت اچھا جانتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے اچھے لوگ ہیں، اچھے گھروں کے، کیرم چل رہا ہے سڑک کے کنارے، 20 بیٹھے ہیں. میں نے کہا یہ تو کوئی ابھی اس سے امت کے حالات پہ تقریر کروا لو، یہ 2 گھنٹے تقریر کر دے گا امت میں یہ ہو رہا ہے، افغانستان میں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، اور ان کا یہ رمضان گزر رہا ہے 2 گھنٹے کیرم میں، یہ رمضان گزاریں گے اور یہ دنیا کی اصلاح فرما رہے ہیں. واقعی صحیح کہتا ہوں. رمضان کیسے گزرتے ہیں لمبی چوڑی بات نہیں، صرف ایک مثال دے کر بات ختم کروں. حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، شخصیات تو اللہ کے نہ معلوم کہ اللہ کے بندے کتنے گزرے. ایک موقع پر ان کے ہاں اپنے زمانے کے نواب اعظم حضرت مولانا حبیب الرحمان شربانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے نواب، اللہ نے بڑی دولتوں سے نوازا تھا اور بہت بڑے عالم بھی تھے. مولانا زکریا صاحب سے ملنے آئے، قرآن شریف پڑھ رہے تھے، پاس آ کے بیٹھ گئے. کہا کہ جب قرآن ختم ہوگا تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرآن مجید کو پڑھتے رہے، عصر کی اذان ہوئی، اٹھ کے مسجد میں چل دیے. وہ کہنے لگا السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام، اور آگے چلے گا. جائے مسجد میں جا کے نماز پڑھ لی، سنتیں پڑھی، اس کے بعد فرض پڑھے، اس کے بعد پڑھا کے فوراً واپس آنے لگے. انہوں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا راستے میں، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آیا ہوں تم سے ملنے. کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے رمضان ہے، تمہیں پتہ نہیں رمضان چل رہا ہے. تو کہنے لگے رمضان تو ہمارے ہاں بھی آتا ہے، مگر رمضان کا بھوت تمہارے ہاں آیا؟ بولے ہاں ہمارے ہاں بھوت ہی آتا ہے. تمہیں نہ آتا ہو؟ بولے ہمارے یہاں بھوت ہی آتا ہے. ایک بات بھی نہیں، ایک بات بھی نہیں، اتنی سی بھی کہہ رہا ہوں، اتنی سی بھی. جب ہی اس اللہ کے بندے کا معمول تھا روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرنے کا. یہ تو کل کو میدان قیامت پتہ چلے گا کون کیا کر کے آیا ہے. یہ لنترانیاں تو یہیں رکھی رہ جانے والی ہیں سب. آپ بالکل کسی غریب پر خیال نہ کریں، کھل کر کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں فلاں کو کھلایا، فلاں کو کھلایا. آپ سے کہتا ہوں آپ پہ پیسے، آپ 10,000 روپے دیں اسے رمضان سے پہلے، جاؤ بیٹے اپنے گھر میں کھانا. مگر رمضان المبارک میں وہی بات کہ شیطان جو رمضان میں آتا ہے انہوں کا بھی دسترخوان وسیع ہونا چاہیے. جی ماشاءاللہ ان کا دسترخوان وسیع ہو رہا ہے. اور عشاء کے بعد تو جو ہونا چاہیے وہ پھر وہ دوبارہ چلے گا. جس لائن کا شیطان ہوتا ہے وہ اسی لائن سے آنا شروع کرتا ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا نیک کام کروں. میرے بزرگوں، قابل احترام نوجوانوں، میرے پیاروں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ رمضان المبارک میری آپ کی زندگی میں ایسے زمانے میں آ رہا ہے امت ہر طرف سے ہل رہی ہے، لڑکھڑا رہی ہے. امت آخری پریشانی میں ہے. باطل اپنے ذہن میں جو کچھ سوچ سکتا ہے امت کو پریشان کے لیے وہ سب کچھ پلان بنا چکا ہے. ایک مرتبہ ارادہ کر لو یہ رمضان ایسا گزر جائے کہ رب العالمین کو امت پر رحم آ جائے. ایک بات تے کہ مجھے کم از کم اتنا قرآن پڑھنا ہے جو پڑھنے والے ناظرے کے کم سے کم 10 پارے. جو میرے سلسلے سے متعلق لوگ ہیں ماشاءاللہ، میں ان کا نام نہیں لیتا، ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ. اسی مسجد میں اس سے پچھلے والے سال لاک ڈاؤن سے پہلے والے میں روزانہ ایک قرآن ختم کرنے والے اس مسجد میں موجود تھے. میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، حضرت شیخ الحدیث کی نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں کی کر رہا ہوں. میرے اپنے لوگوں میں الحمدللہ 10-15 پارے پڑھنے والے روزانہ موجود تھے اسی مسجد کے اندر. اور دنیا کے دونوں عرض میں تو الگ رہے کتنے اللہ کے بندے کیا کیا رہنمائی کر رہے ہیں لوگوں کی. مگر یہ کام جب ہی ہوگا جب پیٹ پر پتھر باندھنے پڑیں گے، کچھ اپنی بھوک کو نیچا کرنا پڑے گا، کچھ اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا. لہذا اچھے رمضان میں نمبر 1 قرآن کی تلاوت، استغفار کی مقدار روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ، صبح 500 اور شام کو 500.
نمبر 3 کلمہ طیبہ کی کثرت، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور چلتے پھرتے رب العالمین سے جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔ یہ رمضان المبارک کا پیکیج ہے، یہ کسی غیر نے نہیں دیا، یہ حضور پاک علیہ السلام کا دیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ رمضان کو کسی کو گزارنا ہے وہ اس طریقے پر گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے سمجھ نصیب فرما دے، سمجھ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں شعور نصیب فرما دے۔ اللہ کرے کہ اس رمضان کے بعد امت کے دل اندر دور ہو جائیں، امت کی پریشانی دور ہو جائے، امت کے عافیتوں والے دن شروع ہو جائیں، اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اپنا نظام بنائیں گے اور سچی طرح سے رمضان المبارک کو گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔